بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قرآن کریم کی سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ کی واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ پھر حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ پر انسانیت جہاں پر آباد تھی 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف اور صرف 25 پیغمبروں کا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام، زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو یہ قرآن کریم ہدایت اور عبرت کی کتاب کی بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی، اسی لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا سناتن مذہب یعنی ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کے سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی قرآن کریم کی طرح بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ویداس کی صورت میں موجود ہیں، جس میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر نہیں، جبکہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس سرزمین پر کوئی نبی واقعی نہیں بھیجا گیا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں کے اندر کیسے موجود ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیسے بیان کیا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے؟ اگر یہ واقعی اس قوم کے اندر ہدایت کے لیے آنے والے کسی نبی کی تعلیمات ہیں جنہیں وقت کے ساتھ بگاڑ دیا گیا ہے تو وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ یہ ہندو کس نبی کی امت ہیں؟ آئیے ان سوالوں کا جواب تاریخ سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے حقائق جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت، اسکالرز اور تاریخ دان آج تک دنیا سے چھپاتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے، اتنا قدیم کہ جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک موجود نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور ان سے الگ ہو کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرستی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر سونے کے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت سے قبل کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے، جنہیں فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ایک نافرمان اولاد کے وقت سے آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ مگر جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے، جن کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالت کے اندر موجود ہیں، مگر زیادہ تر کو بگاڑ کر اسی کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ان کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیں بنا کر اور اس کے شریک خدا بنا کر ان کو پوجا جاتی ہے، اور اب تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے تقریباً کئی ملین خدا بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالرز کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، مگر ہندو مذہب اس سے بھی پہلے دنیا کا پرانا ترین مذہب ہے، اسی لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ لیکن یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں پر آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے، یعنی سرزمین پر پہلا ہی قدم ایک مسلمان اور پیغمبر نے رکھا، جس کا مطلب کہ اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، کیونکہ مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کر دینے والا، اس کا حکم ماننے والا انسان۔ حیرت انگیز طور پر لفظ آدم بھی سنسکرت کی زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے کہ
پہلا شروعاتی یا اوریجنل۔ اسی لیے آدمی کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، جنہیں قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر سمبھوا منو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اور اگر ہندو کسی طرح سے ان کی وجود سے انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتاب رگ وید اور بھوش پرانا میں آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کی تخلیق، شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکالنا اور پھر زمین پر اتارنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ پرانا چیپٹر 4-7 کے اندر یہ تمام واقعہ بیان ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں اور انجیل میں بھی مدثیہ پرانا کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو سمبوا منو یعنی آدم اور دوسرے کو فیمیل یعنی ششتروپاکا بنایا، جنہیں مسلمان حضرت بی بی حوا کے نام سے جانتے ہیں، جس کا مطلب اگر ان تینوں دنیا کے سب سے بڑے مذاہب کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے پانی کے درمیان موجود ایک پل، جس کا بننا کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس ہندو سرزمین پر کسی پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا۔ اس بارے میں ہمیں تاریخ میں کچھ واحد یا ثبوت ملتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں پر موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو مذہبی کتابوں میں اور نہ ہی کوئی اور آسمانی کتاب مثلاً تورات، زبور، انجیل کے اندر اس کا کوئی ذکر موجود ہے، بلکہ دریائے سندھ کے پاس رہنے والے سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت کی زبان کے اندر بلکہ ستائن دھرم کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی ستائن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے۔ تاریخ کے حوالے اور مضبوط دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وید کسی اور پیغمبر پر نہیں بلکہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے، جس میں انہوں نے مانوا کہا گیا ہے۔ ویدوں میں پیغمبر اور عظیم شخصیات کے لیے منو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والے منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ ہود میں اور ایک بک آف جینیسس چیپٹر 7 کے اندر بھی یہ بیان ہے۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور بھوش پرانا چیپٹر 4-7 کے اندر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ ان منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے بھارت ورڈز یعنی ہندوستان سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ لفظ تو سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے بوٹ یعنی کشتی والا، وہی مطلب جو کہ عربک زبان کے اندر ہے۔ اس دوران یہ ویداس فیوچر کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ کیسے ایک بڑا طوفان آنے والا ہے اور کیسے ایک بار پھر سے انسانیت کی شروعات ہوگی، اور ویداس میں نوح علیہ السلام کو کل 74 جگہ پر نام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ فرانس کے ایک رائٹر H.A.D. وائس نے ہندو مذہب اور روایات کو 40 سال تک پڑھا اور بتایا کہ طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی سرزمین ایک صحرا کی طرح تھی جسے آباد کیا گیا، اور خود ویداس بھی بار بار نوح علیہ السلام کو ہی مخاطب کر کے ان کے واقعات بیان کر رہی ہے، جس کا مطلب کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان نوح کے بعد جن ویداس کو نافذ کرنے کا بیان کیا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، جو اس طوفان کے بعد اس ہندو سرزمین پر ان کے ایک بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئیں، جس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دی،
کیونکہ تاریخ کے حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جیسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا تصور دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سابق کہا گیا ہے، جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی قوم یہاں مشرک تھی، جنہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام نبیوں کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا دیا تھا، اور انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ یہ فرشتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، اس لیے خدا کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے فرشتوں کی مورتیاں بنا بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے ہر بڑے کام پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں اور وہ اپنے ہر بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند ہیں۔ اسی طرح سے ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے ایک الگ الگ خدا مورتیوں کی صورت میں بنا لیا۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کے بھی پجاری تھے، اسی لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم کے اندر اتنا یقین رکھتے ہیں اور آگ کی بھی پرستش کرتی ہیں، اسی مقدس جانتی ہیں۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو واضح طور پر دیکھ کر بھی ہندو قوم اس کا انکار آخر کیوں کرتی ہے؟ کیوں نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا، انہیں بھی ڈر سنایا گیا؟ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں جاننا ہوگا کہ ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ بے شک میرے مالک، جس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا؟ یہ لوگ انکار کریں گے، کہیں گے نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا، جس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ البقرہ کی آیت 143 پڑھی کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی درمیانیت بنا دیا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں، جس نے یہ ثابت ہوا کہ یہ ہندو قوم کبھی بھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کرے گی، اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی تھا، جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کو کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالت کے اندر پہنچاتے، کیونکہ ہمارے رسول کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اب قیامت تک کیونکہ کسی رسول اور پیغمبر نے نہیں آنا، اسی لیے اب یہ کام امت مسلمہ کے ذمہ ہے، جن سے قیامت کے روز اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔